اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ہم ایک انسین پرسن یعنی پاگل، مجنون اور نابالغ جو لوگ ہیں ان کا سول لٹیگیشن میں پروسیجر اور ان کا جو طریقہ کار قانون وضع کرتا ہے اس کے حوالے سے کچھ گپ شپ لگا رہے تھے۔ تو گزشتہ رات کو ایک دوست نے ایک بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے اور کافی اس پہ ڈسکشن بھی ٹیلی فونک رہی۔ وہ یہ تھی کہ کسی شخص کا مجنون ہو جانا، پاگل ہو جانا یا نابالغ ہونا کس طرح سے کوسچن آف لمیٹیشن ان دا سول لٹیگیشن پاکستانی سول جسٹس سسٹم پرسپیکٹو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے۔ اس حوالے سے کیونکہ یہ بات ایک سیٹلڈ اسٹیچوٹ ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ تمام سول لٹیگیشن کو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ، لمیٹیشن پیریڈ پرووائڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم سیکشن 6 سے لے کے سیکشن 10 تک لمیٹیشن ایکٹ 1908 کو دیکھیں تو صاحب ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص پاگل ہے یا نابالغ ہے تو ان کو لمیٹیشن ایکٹ 1908 انڈر سیکشن 6 سے لے کے 10 تک وہ کچھ رعایت دیتا ہے کہ نابالغ شخص بالغ ہونے پر اور انسین پرسن جو ہے، فاتر العقل جو ہے، وہ صحت مند ہونے پر دعویٰ دائر کر سکتا ہے، یعنی وہاں سے اس کی لمیٹیشن کا آغاز ہوگا۔ اس حوالے سے 2009 SCMR پیج 1005، 2014 YLR پیج 1218، 2010 CLC پیج 1169، 2007 SCMR پیج 1792، 2010 CLC پیج 1226، 2006 MLD پیج 697، PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 129 جو ہے انہوں نے ہمیں اس بات کی کچھ انٹرپریٹیشن دی اور مزید اس پہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز ملی تھیں 1991 SCMR پیج 1566 پہ، اور یہ بیس کر رہا تھا PLD 1976 سپریم کورٹ پیج 258 پہ، اور PLD 1994 سپریم کورٹ پیج 162 اور 1989 MLD پیج 3530 اور 1987 MLD پیج 2998، PLD 1994 سپریم کورٹ پیج 462 جو بیس کر رہا تھا 1969 SCMR پیج 246 جو ہے یہی PLD 1994 سپریم کورٹ پیج 462 میں ریوزٹ کیا گیا تھا، اور 2004 CLC پیج 132 جو ہے وہ اسی بات کو اپ ہیلڈ کرتی ہے۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ ہمیں ایک کانسیپٹ دے دیتا ہے لیگل ڈسیبلٹی کا سیکشن 6 کے اندر۔ سیکشن 6 اور سیکشن 7 جو ہے وہ لیگل ڈسیبلٹی کو ڈیل کر دیتا ہے، اور لیگل ڈسیبلٹی ایک ایسی ڈسیبلٹی ہے جس کی وجہ سے جو پلینٹیف ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے قاصر رہتا ہے، اور لیگل ڈسیبلٹی یا تو نابالغی ہے، مائنورٹی ہے، یا انسینٹی ہے یعنی پاگل ہو جانا۔ اور اگر ہم مائنورٹی کو دیکھیں تو ایسا شخص جو مائنورٹی ایکٹ کے تحت 18 سال کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، ابھی چھوٹا ہے 18 سال سے، اور انسین پرسن ایسا شخص ہے جو مکمل طور پر باہمی بقائے ہوش و حواس نہیں ہے، مکمل طور پر ہوش و حواس میں نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں صاحب تو PLD 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج 255، 2002 CLC پیج 765، NLR 1988 SCJ پیج
541 اور اسی بات کو پی ایل ڈی 1996 لاہور ہائی کورٹ پیج 483، 1991 سی ایل سی پیج 1866، این ایل آر 1994 ایس سی جے پیج 525 ہے، یہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں صاحب تو جب کوئی شخص کسی قسم کی لیگل ڈسیبلٹی میں فال کر جاتا ہے، یعنی یا وہ نابالغی یا فاتر العقل ہونے کا شکار ہو جائے، اور متعلقہ جو لمیٹیشن پیریڈ ہے اس کے اندر وہ سول لیٹیگیشن میں یعنی سوٹ نہیں فائل کر سکا یا اپیل فائل نہیں کر سکا ہے، تو اس مدت کو جو اس کو لیگل ڈسیبل کر رہی ہے اس کو پیریڈ آف لمیٹیشن جو ہے اس کے اندر سے منہا کر دیا جائے گا، خارج کر دیا جائے گا، اور لیگل ڈسیبلٹی جو ہے وہ اتنا عرصہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور لیگل ڈسیبلٹی کا اثر یہ ہے کہ اس کی بنا پر لمیٹیشن پیریڈ جو ہے اس کے اندر توسیع کر دی جاتی ہے، لیکن لمیٹیشن میں توسیع معذوری کی وجہ سے صرف اس وقت کی جا سکتی ہے جب اس میں مدعی مبتلا ہو، لیگل ڈسیبلٹی کا شکار ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی لیگل ڈسیبلٹی کا شکار ہو تو ایسی صورت میں لمیٹیشن کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، یعنی لمیٹیشن پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کا ایک ٹوٹل پروسیجر سی پی سی 1908 بھی ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، اور 2007 ایس سی ایم آر پیج 1792، 2003 وائی ایل آر پیج 839 ہمیں اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ اس کے بعد چونکہ یہ معاملہ ہے لیگل ڈسیبلٹی آن دا پارٹ آف پلینٹفس پہ، ڈیفینڈنٹس پہ نہیں ہے، اگر کسی کمپنی کے ایک سے زائد حصے دار ہوں اور وہ قانون کے تحت مشترکہ طور پر دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک یا زیادہ شرکاء دوسرے حصے داروں کی مرضی کے بغیر کسی قرضے کی ادائیگی یا حق کی سبکدوشی کا حق رکھتے ہوں، تو اس طرح لمیٹیشن اپلائی سب پہ یکساں طور پر ہوگی۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی شخص نابالغ یا فاتر العقل شخص ہے تو اسے مقررہ مدت کے اندر دعویٰ دائر کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر زیادہ پلینٹفس ہیں اور اس میں کچھ ایسے پلینٹفس بھی ہیں جو مائنورٹی میں چلے گئے ہیں یا انسینن ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ وہ زیادہ لوگ ہیں، سب پہ لمیٹیشن پراپرلی لائے کر رہی ہے، تو پھر صاحب یہ چیز آ جائے گی کہ ان کو ود ان لمیٹیشن آنا پڑے گا، کیونکہ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، ادروائز ٹائم ایکسٹینشن لمیٹیشن ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ اور اس حوالے سے 2007 سی ایم آر پیج 1792، 2002 سی ایل سی پیج 765 ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس بات کی انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں، 1991 سی ایل سی پیج 1866 ہے، اور 2010 سی ایل سی پیج 1169 ہے، 1995 سی ایل سی پیج 1751 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے، اسی بات کو وہ انٹرپریٹ بھی کر دیتی ہے۔ اب صاحب اگر ہم سیکشن 8 لمیٹیشن ایکٹ 1908 میں آ جائیں تو اس میں جو رعایتیں لیگل ڈسیبلٹی کو دی گئی تھیں ان پر پابندی لگا دیتی ہے، جس کے تحت معذوری خواہ کسی قسم کی بھی ہو، اس کے ختم ہونے کے 3 سال کے اندر لمیٹیشن پیریڈ 3 ایئرز وہ کر دیتی ہے۔ سیکشن 8 جو ہے دعویٰ دائر کر دینا چاہیے، اور 3 سال سے زائد مدت کے لیے کسی قسم کا ٹائم پیریڈ جو ہے لمیٹیشن پیریڈ ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا۔ یہ سیکشن 8 جو ہے وہ قدغن لگا دے گی سیکشن 6 اور سیکشن 7 کے حوالے سے، کہ جب ایک شخص مائنورٹی سے میجورٹی میں آ گیا ہے، جب ایک بندہ انسین تھا اور وہ صحت مند ہو گیا، تو 3 سال کا لمیٹیشن پیریڈ ہے، 3 سال کے اندر اس کو دعویٰ دائر کرنا یا اپیل دائر کرنی ہے۔ اس بات کو 2007 ایس سی ایم آر پیج 1792، پی ایل ڈی 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج 255، پی ایل ڈی 1994 سپریم کورٹ پیج 462، 1989 ایم ایل ڈی پیج 3526، 1989 ایم ایل ڈی پیج 3530، اور 2007 ایس سی ایم آر پیج 1792 اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔
تو صاحب بات ختم اس طرح ہوتی ہے کہ قانون ہر سول لٹیگیشن، ہر نوعیت کی جو سول لٹیگیشن ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر دیتا ہے، اور لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے اس حوالے سے قد کا لگا دیتا ہے. لیکن لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ اگر کوئی شخص نابالغ ہے یا مجنون ہو گیا ہے، انسان ہو گیا ہے، تو مقررہ مدت کے اندر وہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتا ہے. تو اور اس کا اگر کوئی نیکسٹ فرینڈ ہے یا قائم مقام ہے وہ بھی کسی قسم کی لیگل ڈسیبلٹی میں چلا گیا ہے، تو ایسی صورت میں جو وہ پیریڈ ہے وہ منہا کر دیا جائے گا، خارج کر دیا جائے گا. اور جو ہی متاثرہ شخص جو ہے یعنی معذوری سے نکل آتا ہے، یا جو بچہ مائنورٹی میں تھا وہ میجورٹی میں آ گیا ہے، تو ود ان 3 ایئرس جو ہے 3 سال کے اندر اندر اس کو دعویٰ دائر کرنا پڑے گا. تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا کہ اگر ایک بندہ مائنر ہے یا انسین ہے تو کوسچن آف لمیٹیشن فار دا سول لٹیگیشن وہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرے گا. چند باتیں تھیں، میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، بڑا اہم اور بڑا ہی ٹیکنیکل سا معاملہ ہے. تو دوستو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.